کی کوشش کرتا ہے، دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آج میں ایک کامیاب ترین انسان ہوں، آج میں دنیا کا مہذب انسان ہوں، آج میں دنیا کا ماڈرن ترقی یافتہ انسان ہوں، تو سب سے پہلے وہ انسان اپنی اوقات کو بھول کر، اپنے ماضی کو بھول کر، علماء کو اگر یہ میری بات پسند آئے تو وہ داد و تحسین سے نہ نوازیں بلکہ اپنی مقدس دعاؤں سے مجھے ضرور نوازیں، کیونکہ علماء کی مجھے داد نہیں دعائیں چاہیے۔ آج کا یہ ترقی یافتہ ماڈرن مسلمان تھوڑا سا پیسہ جب آتا ہے، پیسے کی تھوڑی سی چمک جب اس پر ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو اس ماڈرن ماحول میں، اس ترقی یافتہ سوسائٹی میں اپنے آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں میں ایک ترقی پسند انسان ہوں، میں ایک کامیاب و کامیاب ترین انسان ہوں، لہٰذا میں دقیانوسی نظریات کو نہیں مانتا، میں کسی ایسی ویسی چیز کو نہیں مانتا جہاں تذلیل میرے مقدر بن جائے۔ زمانہ اس سے پوچھتا ہے پھر کامیابی کس کو مانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے جب میرے یہاں کوئی شادیوں کا پروگرام ہوگا، فنکشن ہوگا تو میں رقاصاؤں کا ناچ نچوا کر یہ ثابت کروں گا کہ میں زمانے کے شانہ بشانہ چلنا جانتا ہوں، میں زمانے کے شولڈر ب شولڈر چلنا چاہتا ہوں، میں زمانے کی قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج کے انسان کی یہ سوچ بن چکی ہے۔ تو سب سے پہلا اس کا ڈیسیزن یہ ہوتا ہے جب اس کے یہاں شادی کی تقریبات کی ابتدا ہوتی ہے تو لڑکیوں کو برہنہ کر کے اس میں منظر عام پر نمائش کی جاتی ہے، عورتوں کے سروں پر دوپٹے نہیں ہوتے، عورتوں کے سروں پر چادر فاطمہ کا تصدق والی چادریں نہیں ہوتی ہیں، اور ان کے گھروں کی عورتیں اپنے بالوں کو کھول کر اس بات کو باور کرانے کی کوشش کرتی ہے اب ہمارے بھیا کے پاس پیسہ آ گیا ہے، اب ہمارے والد کے پاس پیسہ آ گیا ہے، اب ہمارے گھر میں جر و جواہر کی کمی نہیں ہے، اب ہمارے گھر میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، بینک بیلنس ہمارے پاس ہے، فارچونر ہمارے پاس ہے، آڈی ہمارے پاس ہے، دنیا کی دولت ہمارے پاس ہے، ہمارے گھر میں بڑے بڑے لوگ ہمیں سلام کرنے آتے ہیں، لہٰذا ہم دقیانوسی نظریہ فراموش کر کے ہم آج کے ترقی یافتہ نظریے کو لے کر چلیں گے، اپنی بچیوں کو نیم برہنہ کرا کے منظر عام پر پیش کریں گے تاکہ زمانہ دیکھ لے آج کا ترقی یافتہ مسلمان ہے۔ اپنے گھروں کی عورتوں کو برہنہ کرنے کے بعد وہاں پہ ننگا رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہے، اور دوسرا اسٹیپ جب شروع ہوتا ہے، جس دن شادی نکلتی ہے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ تو آج کا یہ ترقی یافتہ ماڈرن مسلمان خود کو کہنے والا، جس کے چند دنوں پہلے ایام ماضی میں اس کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں تھا، اس کے گھر میں رہنے کو جھوپڑا نہیں تھا، اس کے پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا، اچھا لباس نہیں تھا، اب وہ شادی کی دوسری تقریب میں کوشش یہ کرتا ہے کہ آج ہم ترقی یافتہ ہیں، آج ہم ماڈرن بن چکے ہیں، پیسے والے بن چکے ہیں، سماج میں ہماری ایک عزت ہے، سماج میں ہمارا ایک ویلیو ہے، سماج میں ایک ہمارا وقار ہے، سماج میں لوگ ہمیں پہچانتے ہیں، ہمیں ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں اچھا سماج میں لوگ تمہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں، سماج میں لوگ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر تمہارا دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوتا کہ ہم جو کھانا دیں گے وہ اسٹینڈنگ والا دیں گے، اسٹینڈنگ والا کھڑے ہو کر کھانا دیں گے تاکہ دنیا دیکھ لے ہم دقیانوسی نظریے کی حمایت نہیں کرتے، تاکہ دنیا دیکھ لے ہم ماڈرن یافتہ زمانے سے تعلق و بلونگ کرتے ہیں۔ پھر وہ اسٹینڈنگ والا کھانا دیتا ہے، خود بھی فقیر بننے کا طریقہ دکھاتا ہے اور دوسروں کو بھی بیگر و بھکاری بنا دیتا ہے۔ اب پلیٹ ہاتھ میں ہے، کبھی اس اسٹال پر کھانے کے لیے جا رہا ہے، میں علماء کی دعائیں چاہوں گا، اگر بات میں صداقت ہو، اگر بات حق پر مبنی ہو، اگر بات میں حقانیت ہو تو علماء کی دعائیں چاہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ مسلمان کوشش کرتا ہے اور دنیا کو باور کراتا ہے کہ دیکھو ہم ماڈرن ہیں، دیکھو ہم ترقی یافتہ ہیں، دیکھو ہم کامیاب انسان ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کھانا جو کھلایا جا رہا ہے وہ دقیانوسی نظریے پر نہیں ہے، وہ دقیانوسی طریقے پر نہیں ہے، وہ دنیا کے دوسرے طریقے پر نہیں ہے، بلکہ آج ماڈرن طریقے پر ہے۔ آج کے ماڈرن ثقافت پر ہمارا نظریہ بن چکا ہے، اب وہ سب کے ہاتھ میں بھکاری بنا دیتا ہے، سب کو پلیٹ دے دیتا ہے، کہیں یہاں سے چاول لے رہا ہے، کہیں وہ سالن لے رہا ہے، کہیں وہ روٹی لے رہا ہے، کہیں پہ وہ دال لے رہا ہے، کہیں وہ سلاد لے رہا ہے۔ یہاں پر جتنے لوگ تشریف فرما ہے، قطع نظر کون کس مذہب و ملت کا ماننے والا ہے، قطع نظر کون کس مسلک کا ماننے والا ہے، لیکن میں جس مسلک کی بات کر رہا ہوں، میں جس ملت کی بات کر رہا ہوں، میں جس شریعت کی بات کر رہا ہوں، وہ کسی اور کی نہیں کر رہا ہوں، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی کر رہا ہوں، جو نبیوں کا امام ہے، جو آدم کا امام ہے، جو عیسیٰ کا امام ہے، جو موسیٰ کا امام ہے، جو کلیم اللہ کا امام ہے، جو
کی شان الحمدللہ رب العالمین ہے، اس نبی کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ کیا کہنا ہے حضرت؟ بہت اچھے، پیغام بہت دے اچھے۔ کر جاؤں گا علامہ ثقلین صاحب، تقریر دوبارہ کسی موقع پر کروں گا آپ کے انشاءاللہ اس گاؤں میں آ کر، لیکن آج میں تقریر کر کے نہیں، پیغام مصطفیٰ دے کر جاؤں گا۔ اب مبتدا بابر کرانے کی کوشش کرتا ہے، دیکھو آج ہمارے یہاں اسٹال لگے ہیں، دیکھو یہ کھانے کا اسٹال ہے، یہ روٹی کا اسٹال ہے، یہ رائس کا اسٹال ہے، یہ سلاد کا اسٹال ہے، یہ فلاں کا اسٹال ہے، لیکن یاد رکھ لے یہ انگریزوں کا طریقہ بنا کر تو جہنم میں تو جا سکتا ہے، تو ہیل میں تو جا سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی غلامی میں تجھے جنت نصیب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تو زمین پر چلے گا، مصطفیٰ کی سنت میں زمین پر اٹھے گا، مصطفیٰ کی سنت میں زمین پر کھائے گا، مصطفیٰ کی سنت میں زمین پہ سوئے گا، مصطفیٰ کی سنت پہ زمین پہ جاگے گا، مصطفیٰ کی سنت پہ زمین پہ بولے گا، مصطفیٰ کی سنت میں، تو مصطفیٰ قیامت کے میدان میں کہیں گے لوگوں یہ کوئی اور نہیں آ رہا ہے، میرا وفادار غلام آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ فرمائیں گے یہ میرا غلام آ رہا ہے، یہ میرا وفادار آ رہا ہے، یہ میرا عاشق آ رہا ہے، یہ میرا دیوانہ آ رہا ہے۔ اب زمانہ دیکھے گا، جس کا لباس تو دنیا میں پھٹیچر تھا، جس کا چلنا تو دنیا میں عجیب و غریب تھا دنیا کے نظریے کے اعتبار سے، جس کا کھانا بھی معمولی کھانا تھا، لیکن اب قیامت میں کیا مل رہا ہے؟ اس کو 70 حوریں مل رہی ہیں۔ قیامت میں کیا مل رہا ہے؟ برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی مل رہا ہے۔ قیامت میں کیا مل رہا ہے؟ حوض کوثر کا پانی مل رہا ہے، اور سب سے بڑی چیز مصطفیٰ کی شفاعت مل رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے، سوداگران کی گلیوں سے پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کیا کہنا ہے؟ صاحب بہت پیچھے بیٹھے ہیں۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے بھائیوں میں تنقید کا قائل نہیں ہوں، میں کسی کو تنقید کی نگاہ سے دیکھتا بھی نہیں ہوں، اور آپ جانتے ہو میں تنقید کا قائل بھی نہیں ہوں۔ جو بات ہے میں بوانگے دوہل ڈنکے کی چوٹ پر منہ پہ کہتا ہوں، میں کسی کی عیب جوئی نہیں کرتا، کسی کا عیب تلاش نہیں کرتا۔ عیب تلاش کرنے والے زمین میں گھس گئے، اور جنہوں نے عیبوں کو چھپایا ہے وہ دنیا میں سرخرو ہو کے رہ گئے۔ آج چاہے محمد علی فیضی کے پیچھے ہو، چاہے احمد رضا منظری کے پیچھے ہو، جتنے عیب تلاش کرنے والے ہیں دنیا میں کوئی کامیابی نہیں، لیکن جو عیب چھپا لیتے ہیں وہ یہاں بھی کامیاب ہے، قیامت کے میدان میں بھی۔ من ستر المومن ستر اللہ بہ الجنہ۔ تم کیوں حسد کرتے ہو کسی کی ترقی سے؟ آج وہ کامیاب ہو گیا، تمہیں جلن ہو گئی۔ تم نے کبھی نہیں سوچا اتنے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، تم نے کبھی اندازہ لگایا ہے کتنے پاپڑ بیلے ہیں؟ ارے پاپڑ بیلنے کے بعد دنیا میں انسان کامیاب ہوتا ہے جب تک یہ گلے کے ہار کے اوپر ضربے نہ لگے، یہ گلے کے ہار کے اوپر چوٹیں نہ لگے، یہ گلے کی زینت نہیں بنتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان موضوعات پر پھر کبھی گفتگو ہوگی، لیکن میں نازک پوائنٹ پر، ٹینڈر پوائنٹ پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اب وہ انسان کیا کرتا ہے؟ ہاتھ میں ایک پلیٹ دے دی، لو رائس یہاں سے لو، لو چپاتی یہاں سے لو، لو میٹ یہاں سے لو، لو مٹن یہاں سے لو، لو سویٹ یہاں سے لو، یہ سلاد یہاں سے لو۔ پتہ یہ چلا تمہارے ہاتھ میں اسے کٹورا دے کر بتا دیا کہ دیکھ تو بھی بھکاری ہے اور میں بھی بھکاری ہوں، میرا کلچر بھی بھکاری، میری تہذیب بھی بھکاری، میرا تمدن بھی بھکاری، لیکن ایک مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کی طرف ایک آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کی طرف اس کے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو کہتا ہے دنیا والو تمہیں بمبئی کی رقاصائیں مبارک، تمہیں بمبئی کے ڈانسر مبارک، تمہیں دنیا کے تاجور مبارک، لیکن مجھے مصطفیٰ کا غلام مبارک، مجھے مصطفیٰ کا ابو بکر مبارک، مجھے مصطفیٰ کا عمر مبارک، مجھے مصطفیٰ کا عثمان مبارک، مجھے مصطفیٰ کا علی مبارک، مجھے مصطفیٰ کا طلحہ مبارک، مجھے مصطفیٰ کا زبیر مبارک، مجھے مصطفیٰ کا سعد مبارک، مجھے مصطفیٰ کا سعید مبارک، مجھے مصطفیٰ کا حسن مبارک، مجھے مصطفیٰ کا حسین مبارک، مجھے مصطفیٰ کا زین العابدین مبارک، مجھے مصطفیٰ کا امام جعفر و باقر و تقی و نقی مبارک، ارے مجھے مصطفیٰ کا غوث اعظم مبارک، مجھے مصطفیٰ کا بھارت کا خواجہ مبارک، بریلی کا احمد رضا مبارک۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
آج دنیا تمہاری شادی کو دیکھ کر کہتی ہے ارے یہی وہ مسلمان ہے جو 1400 سال پہلے تھے. اب یہاں پر ایک تاریخی جملہ بولوں گا, کسی کو برا لگے تو لگتا رہے. احمد رضا منظری کسی کی احمد رضا منظری کسی کے منہ دیکھ کر نہیں بولتا. ارے کسی کو برا لگے تو اپنے گھر بیٹھے, لیکن ہم جب بھی بات کریں گے تو مصطفیٰ کی کریں گے, آمنہ کے لال کی کریں گے, حبیب پروردگار کی کریں گے, مصطفیٰ جان رحمت کی کریں گے. ارے دنیا والوں تمہیں دنیا کی تاج بری مبارک ہو, ہمیں مصطفیٰ کے نالین کی غلامی مبارک ہو. تمہیں دنیا کے تاج مبارک ہو, ہمیں مصطفیٰ کی نالین مبارک ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن جب مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے تو کھانا بھی دیتا ہے تو کہتا ہے بیٹھ کر کھانا ہوگا, ٹوپی لگا کر کھانا ہوگا, تمہیں بیٹھ کر کھانا ہوگا. تو دیکھنے والا کہے گا یہ کلچر کون سا ہے, دیکھنے والا پوچھے گا یہ تہذیب کس کی ہے, دیکھنے والا پوچھے گا یہ تمدن کس کا ہے, دیکھنے والا پوچھے گا یہ ثقافت کس کی ہے. تو مولانا ثقلین کی شکل میں جواب دے گا, ڈنڈے کی چوٹ پر محمد علی فیضی کی شکل میں جواب دے گا, علامہ نظامی قاری نظامی کی شکل میں جواب دے گا. ارے تجھے معلوم نہیں ہے یہ جو طریقہ ہے کسی اور کا نہیں, جو آدم کا سردار ہے اس کا طریقہ ہے, جو عیسیٰ کا سردار ہے اس کا طریقہ ہے, جو موسیٰ کا سردار ہے اس کا طریقہ ہے, جو کائنات کا رہبر ہے یہ اس کا طریقہ ہے. یہ معلم کائنات مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہے. پھر ڈاکٹر محمد اقبال بابانگے دہل اعلان کریں گے کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ, کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہوں نجوم کے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان, کبھی کبھی دی اذانیں, کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان جشتی نہ تھی نظروں میں جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. حق سے جو برگشتہ ہوا تو لڑ جاتے تھے, پاؤں میدان سے شیروں کے اکھڑ جاتے تھے. آج تمہیں ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے, آج تمہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی تم نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے واٹ ریزن بیہائنڈ دس, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. آج تمہیں ڈرایا کیوں جا رہا ہے, آج تمہیں دھمکایا کیوں جا رہا ہے, آج تمہیں پریشرائز کیوں کیا جا رہا ہے. کبھی تم نے سوچا ہے ارے جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے, جس کے دل کے اندر دنیا دار کی محبت ہوتی ہے وہ دنیا سے دل لگا کر ڈرتا ہے, لیکن جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے, جس کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کا عشق ہوتا ہے, وہ بتا دیتا ہے کہ ہم بلال حبشی کی شکل میں نکلیں گے تب بھی کامیاب ہوں گے, اور معین الدین کی شکل میں نکلیں گے تب بھی کامیاب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہمیں کیا ڈراتے ہو, اور ہم نے تو تقریریں دیکھو, ہمارے بھائی, ہمارے عزیز گرامی وقار نقیب جلسہ نے جو یہ مائک پر کہا تھا کہ بیرون ممالک ان کی تقریریں ہوئی ہیں, تو اگر یہ غلط ہوتے میں یہی کہہ دیتا, لیکن حقیقت یہ ہے تحدیث نعمت کے تحت کہہ رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے تحدیث ازراہ غرور نہیں, تحدیث نعمت کے تحت کہہ رہا ہوں. الحمدللہ میں نے اسلام کے جھنڈے کی محبت کو لے کر, اعلیٰ حضرت کے عشق کو لے کر امریکہ کا بھی سفر کیا ہے, ویسٹ انڈیز کا بھی سفر کیا ہے, ٹرینیڈاد اینڈ ٹوباگو کا بھی سفر کیا ہے, ہالینڈ کا بھی سفر کیا ہے, یورپ کا بھی سفر کیا ہے. اب تم کہو گے یہ سفر جو کیا ہے داڑھی کو کٹا کر کیا تھا, ٹوپی کو ہٹا کر کیا تھا, تو داڑھی کٹانے والوں میں تمہیں پیغام دیتا ہوں, تم داڑھی کو مایوب مت سمجھو. اگر ہم نے دنیا کی سب سے ہائی کوالٹی ایئر لائن سے اگر سفر کیا ہے, ہم نے ڈچ ایئر لائن سے سفر کیا ہے, ہم نے ڈچ ایئر لائن سے سفر کیا ہے, ہم نے KLM سے سفر کیا ہے, تو داڑھی کٹا کے نہیں کیا, داڑھی چہرے پہ رکھ کے بتا دیا جہاں یہ داڑھی ہوگی وہیں کامیابی ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بتا دیا جہاں یہ داڑھی ہوگی وہیں کامیابی ہوگی. ارے داڑھی والا تو تھا جو بدر کے میدان میں گیا, داڑھی والا تو تھا جو احد کے میدان میں گیا, یہ داڑھی والا تو تھا جس نے خیبر کے قلعے کو پھاڑ کے رکھ دیا اور مرحب سے کاٹ کے کہا تھا مرحب سن لے, میں کسی دنیا دار کا غلام نہیں, احمد مختار کا غلام ہوں. جب مرحب کو کاٹ رہا تھا تو پورب سے آواز آئی, پشچم سے آواز آئی, اتر سے آواز آئی, شمال سے آواز آئی, چاروں جانب
जानिब से आवाज आ रही थी, उलमा दुआओं से नवाज देना। शेर मर्दा, शाह यज़दा, कुव्वत परवरदिगार और ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम इस दाढ़ी को हल्का समझते हो, तुम इस दाढ़ी को मायूब समझते हो। अरे ये दाढ़ी है। एक दाढ़ी वाला आया था, एक दाढ़ी वाला आया था ना सागर के किनारे, एक दाढ़ी वाला आया था ना सागर के किनारे, एक दाढ़ी वाला आया था अल्लामा सकले ना सागर के किनारे। ना सागर पे खड़े होकर जब उसने हुक्म दिया, पढ़ो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पूरी दुनिया लर्ज, पूरा ये मुल्क व लर्ज़ा बरंदाम हो गया। ये आवाज कहां से आ रही है? ये सदाए तौहीद कैसी है? ये कैसी आवाज है? उस दाढ़ी वाले ने कहा था, अरे भेजने वाला मदीने का ताजदार अहमद मुख्तार है और आने वाला हसन चिश्ती है। सुभान अल्लाह। एक दाढ़ी वाला आया था भारत के अंदर, एक दाढ़ी वाला आया था ना सागर पे, एक दाढ़ी वाला आया था ना सागर के किनारे। 90 लाख को मुसलमान बना गया, 90 लाख को कलमा पढ़ा गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब एक दाढ़ी वाले की ताकत ये है, जब एक दाढ़ी वाले की अजमत ये है, जब एक दाढ़ी वाले की कुव्वत ये है, जब एक दाढ़ी वाले का पावर ये है, जब एक दाढ़ी वाले की शोहरत ये है, जब एक दाढ़ी वाले की कुदरत ये है, तो भारत का 40 करोड़ मुसलमान, भारत का 40 करोड़ मुसलमान जब सब दाढ़ियां रख के निकलेगा और फजर की नमाज पढ़ेगा, जोहर की नमाज पढ़ेगा, असर की नमाज पढ़ेगा, मगरिब की नमाज पढ़ेगा, इशा की नमाज पढ़ के कहेगा, मौला ये कायनात बनाना तेरा काम है और तेरी मोहब्बत में सर को झुकाना मेरा काम है। फिर देखना ज़माना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान फिर बोलेगा ये ज़माना। हमने तो दिल्ली के लाल किले में भी तकरीर, गांधी मैदान में भी तकरीरें की हैं और हमने तो उस वक्त तकरीरें की हैं। हमें डराने की कोशिश मत करो, फिर दुनिया बोलेगी। लेकिन तुमने तो अपने आप को जलील खुद कर लिया। जिल्लत के गड्ढे में तुम खुद गिर गए। तुमने मुस्तफ़ा के कल्चर को छोड़ा, तुमने मुस्तफ़ा की शरीयत को छोड़ा, तुमने मुस्तफ़ा की तहजीब और तमद्दुन को छोड़ा। नतीजा ये निकला, तुम जलील व ख्वार हुए, तुम परेशान हुए, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। लेकिन मुसलमानों, जिस दिन तुम नबी के गुलाम बन जाओगे, दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। सुभान अल्लाह। एक हवाला कोट कर रहा हूं यहीं पर, मुझे एहसास है आपके परमिशन का, टेंशन ना लें। ना तो मोहम्मद अली फैजी बाहर के हैं, ना अहमद रजा मंजरी बाहर के हैं। और यहाँ पर शायद मैं समझता हूँ ये सबसे चीफ जलसा होगा इनका। जी अल्लाह सलामत रखे। हाँ, तो मौलाना सकलैन साहब, अब सुन लो, हमारे बाद हमारा भाई मोहम्मद अली फैजी ही पड़ेगा। हमारा हर दिल अजीज है, हमारा जिगर है, हमारी मोहब्बत है, हमारा प्यार है। हम अपनी जमात से हसद नहीं, हासदों के तो गले तक बता देते हैं कि तुम हसद में मर जाओ, हम नबी की मोहब्बत में मर जाए। प्यार मुबारक हो। सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, तुमने तो अपनी जिल्लत को अपने आप को जिल्लत को गले लगा लिया है। काश तुम अपने आप को सुधार कर चलते, काश तुम मुस्तफ़ा का दीवाना बनकर चलते। तो दुनिया कहती दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिश दौरा कभी कभी, और दश्तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी हज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान जस्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गौर तो करो, आज तुम्हारी शादियों का आलम क्या है। इसी पॉइंट पर गुफ्तगू हो रही है। हजरात, वक्त बिल्कुल नहीं है, बस 5 मिनट की तकरीर और सुन लो, उसके बाद वमा अलैना इल्लल बलाग कह के जिंदा रहा तो फिर किसी मौके पर मुलाकात, वरना क़यामत में तो इंशाअल्लाह जरूर मिलेंगे। और जब क़यामत में मिलेंगे अल्लामा साहब तो इस शान से मिलेंगे, अर्शे हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। है रजा खुद साहिब कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। आखिरी पॉइंट तकरीर का आउट कर रहा हूँ। मुसलमानों, आज तुमने जो कल्चर बना रखा है, स्टॉल लगा रखे हैं कि यहाँ से प्लेट उठाओ, यहाँ से खाना लो, यहाँ से रोटी लो, यहाँ से चावल लो, यहाँ से सलाद लो। नहीं मेरे भाई हो, ये तुम्हारे मुस्तफ़ा का तरीका नहीं है। तुम्हारे
मुस्तफ़ा का तरीका तो ये दस्तरखान सजा हो, सुभान अल्लाह, और दस्तरखान पर बैठे हो और दुआ पढ़ लो खाने की, अल्लाहु अकबर कबीरा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना खाओ तो दस्तरखान में भी बरकत होगी, तुम्हारी जिंदगी में भी बरकत होगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत खुश हो जाएंगे कि देखो इस जमाने में भी मेरा गुलाम मुझे फॉलो कर रहा है, तो सोचो कितना अच्छा असर पड़ेगा मुसलमानों। लेकिन तुम तो दूसरे के चक्कर में भागे हो। नहीं नहीं, मैं एक हवाला पेश कर रहा हूं तारीख का, तारीख के विंडो में झांक कर ये गुफ्तगू कर रहा हूं। पूरे मक्का में हजरत अबू बकर उस्मान से ज्यादा मालदार कोई नहीं था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उस्मान को तो गनी कहा जाता था, इतने पैसे वाले थे हजरत उस्मान, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर बहुत पैसे वाले थे और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का आलम तो ये था, उलमा दुआओं से नवाजे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का तो आलम ये था कि जब उनका माल बाजार में जाया करता था तो बाजार का भाव गिर नीचे हो जाता था। दुनिया कहती थी अब हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का माल आ गया है। ये आलम था सहाबा की मालदारी का, ये आलम था सहाबा की बिजनेस का, ये आलम था सहाबा की दौलत का। लेकिन मुझे बताओ कि वो दौलत कानूनी थी क्या, वो दौलत शद्दादी थी? नहीं नहीं, वो दौलत भी थी तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में थी। इतने पैसे वाले हजरत अबू बकर हैं, उसके बावजूद तरीका क्या है कि मुस्तफ़ा की एक सुन्नत पे अमल हो रहा है। इतने दौलत वाले हजरत उमर हैं, उसका तरीका क्या है? तरीका ये था कि एक सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल पैरा हो रहे हैं। हजरत उस्मान गनी इतने दौलतमंद थे, गनी उनका लक़ब हो गया, गनी कहते रिच मैन को, मालदार को। उनका तरीका क्या था? एक एक मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा हो रही है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ इतने मालदार थे कि जब बाजार में उनका माल जाता तो बाजार का भाव ब्रेक डाउन हो गिर जाया करता था। इतना मालदार शख्स भी मुस्तफ़ा की सुन्नत को नहीं छोड़ रहा है। लेकिन तुम्हारे पास एक ऑडी कार क्या आ गई, तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर क्या आ गई, मारुति सुजुकी कोई कार क्या आ गई, अर्टिका क्या आ गई, तुम तो आपे से बाहर हो गए। तुम तो निकलते जा रहे हो अपने आपे से बाहर कि नहीं अब तो मेरे पास ऑडी है, नहीं मेरे पास अब तो 50 लाख 1 लाख का मोबाइल है, नहीं तुम तो आपे से बाहर हो गए। नहीं मुसलमानों, तुम आपे से बाहर मत हो, तुम मुस्तफ़ा के ग्राउंड में रहो, तुम मुस्तफ़ा की शरीयत में रहो, तुम मुस्तफ़ा के साए में रहो, तो इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारे साए में रहेगी। अल्लाह का कुरान बमांगे दुहल आज भी बोलता है, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। कामयाब तुम ही होगे, प्रोवाइड यू विल हैव टू बिकम अ स्ट्रांग केयरफुली मोमिन इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड। अपनी जिंदगी में पक्का मोमिन बनना पड़ेगा। जब पक्का मोमिन बनोगे तो शान क्या होगी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर तुम्हें किसी चीज का गम नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। अरे जो मोमिन कामिल बन जाता वही अल्लाह का वली हो जाता है। मोमिन कामिल ही जब बन जाता है तो अल्लाह का वली हो जाता है। फिर तो वो अना सागर को इशारा करता है तो अना सागर कूजे में आ जाता है, सुभान अल्लाह। अना सागर को इशारा करता है, अना सागर कूजे में आ जाता है। फिर जब वो कलियर पहुंचता है और उसका गुलाम जब कलियर पहुंचता है तो मस्जिद को इशारा करता है कि लोगों इनको इनके किए की सजा दो, तो मस्जिद एक्शन में आ जाती है। खुदा की कसम, जिसका नबी इतना पावरफुल हो कि चांद को इशारा करे चांद 2 टुकड़े हो जाए, सूरज को इशारा करे सूरज पलट के वापस आ जाए, और आला हजरत की जबान में बोलो तो यूं बोलो, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत के अंदाज में बोलो तो यूं बोलो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इतना पावरफुल नबी है, उसका गुलाम कितना कमजोर हो गया, उसका दीवाना कितना कमजोर हो गया। मतलब ये है कि तुमने तरीके मुस्तफा को छोड़ा, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। अगर तुम तरीके मुस्तफा को ना छोड़ते तो आज भी दुनिया में सुरखरू होते और मरने के बाद भी सुरखरू होते। अब हाथ उठाओ और नबी को गवाह बना करो, आका दुनिया झूठे गवारा है लेकिन आपका तरीका नहीं छूटेगा इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह तरीके मुस्तफा नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह नमाज भी जरूर पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बस वक्त तो नहीं है, मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, वही कहता हूँ प्यारे जो दिल पर गुजरती है। कहना तो बहुत कुछ था लेकिन मेरी भी कमी है, मेरी भी कमी नहीं। मुझे तो 2:30 बजे यहाँ आ जाना था, अब रेल ही मेरी लेट हो गई तो मैं क्या करता हूँ, है ना। और तकलीफ माला युताब का तो अल्लाह ने हमको मुकल्लफ ही नहीं बनाया। ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी को किसी नफ्स से ज्यादा मुकल्लफ ही नहीं बनाता, सुभान अल्लाह। जब मेरी ट्रेन ही लेट हो गई, वरना मैं तो दोपहर का भी खाना अल्लामा कासिम क्या खाता, नाश्ता भी करता, कई बार चाय भी पीता। ट्रेन लेट हो गई, खैर जो भी होता है अल्लाह की मसलिहत होती है शामिल, सुभान अल्लाह। तो आज से वादा करो अपनी शादियों को अंग्रेजों के तरीके पर नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के तरीके पर। बोलो इंशाअल्लाह।
انشاءاللہ اس مجمع میں کوئی ایک آدمی، ابھی جو میں کار سے آ رہا تھا تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے حضرت میں پردھانی کا دعوے دار ہوں، وہ بھائی کدھر کھڑے ہیں؟ ادھر آؤ، ہاتھ دوں گا کبھی، بولو بولو انشاءاللہ نہیں دوں گا، کھڑے ہو کر کھانا۔ ماشاءاللہ، ایک نوجوان اور کوئی وعدہ کر دے یہاں کر، میں جب بھی شادی کروں گا تو کھانا بٹھال کر ہی کھلاؤں گا۔ ہے کوئی ایسا نوجوان میرا؟ ایک نوجوان آ کر یہاں دعویٰ کر دے، آ جاؤ میرے بھائی آ جاؤ، وعدہ کرو انشاءاللہ کھانا شادی میں جب بھی کھلائیں گے تو بیٹھ کر کھلائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ بس سبحان اللہ، جلسہ کامیاب۔ علامہ ثقلین صاحب تمہاری شادی مبارک، تمہارا عقد مبارک، اور جو دلہنیاں آپ کے گھر میں آئے وہ کنیز فاطمہ بن کر آئے، کنیز ماریہ قبطیہ ام رباب و شہربانو بن کر آئے۔ جو خاتون آئے اللہ اس کے قدموں میں برکت عطا فرمائے، اس کے قدم ناز آپ کے گھر میں برکتیں لے کر آئے۔ بس یہی کہہ کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی انشاءاللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔